چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس میں دیے تھے کم اور بہت اندھیرا، بہت شجر تھے، تھوڑے گھر تھے، جن کو تھا دوری نے گھیرا۔ اتنی بڑی تنہائی تھی جس میں جاگتا رہتا تھا دل میرا، بہت قدیم فراق تھا جس میں، بہت قدیم فراق تھا جس میں ایک مقرر حد سے آگے سوچ نہ سکتا تھا دل میرا۔ ایسی صورت میں پھر دل کو دھیان آتا کس خواب میں تیرا، ایسی صورت میں پھر دل کو دھیان آتا کس خواب میں تیرا۔ راز جو حد سے باہر میں تھا اپنا آپ دکھاتا کیسے، راز جو حد سے باہر میں تھا اپنا آپ دکھاتا کیسے، سپنے کی بھی حد تھی آخر، سپنا آگے جاتا کیسے۔ ناظرین، ہارون خان کا سلام۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اپنے جدید اردو کے بہت ہی مقبول شاعر منیر نیازی صاحب کا میں نے تھوڑا سا تعارف اور ان کے کلام سے کچھ انتخاب آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور آپ لوگوں کی پسندیدگی کا بہت شکریہ۔ آئی ایم پلیز کہ یہ بہت ہی گولڈن اپرچونٹی ہے ہمارے لیے۔ ہر چیز کے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، لیکن اس دور میں اگر ہم اپنے پوئٹس کو اور اردو کو پروموٹ کر رہے ہیں، اینڈ اٹ از ریچنگ فار بیہائنڈ آور تھاٹس، سو اس کے لیے مجھے بہت خوشی ہے، اور مجھے کمنٹ سے بہت حوصلہ افزائی بھی ہوئی ہے۔ پلیز سینڈ می یور کمنٹس پبلکلی، آئی ڈونٹ مائنڈ، اور اس کے اوپر جو بھی میں اس کو امپروو کرنا ہے وہ کروں گا۔ منیر نیازی صاحب سے جڑا ہوا آج میں نے ان کے ایک کلام کی سلیکشن کی ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا، منیر نیازی صاحب بالکل ہی ایک انوکھے اور نرالے اردو کے شاعر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، سچے اور حقیقی انسان، اور ان کی شخصیت کا سحر، ان کی اٹسیلف، ان کے ایک جمال کی ایک ایسا سحر تھا کہ مشاعرے میں جہاں جاتے وہ بالکل خاموشی چھا جاتی تھی۔ کہیں اگر بہت ہی ڈسٹرب سچویشن ہوتی تھی تو جیسے ہی آپ اسٹیج پہ آتے منیر نیازی صاحب تو بالکل ہی ان کے ایک لائن پڑھنے سے بالکل سناٹا چھا جاتا تھا۔ جیسے کہ ہر کسی انسان کی زندگی میں اس کا بچپن اس کو ہمیشہ اچھا لگتا ہے، یاد رہتا ہے۔ بچپن کا جو وقت ہے وہ انسان کی زندگی میں انسان بڑا ہو کے اس کو ہمیشہ یاد کرتا ہے، اور بچپن کی جو باتیں ہیں وہ ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ بارش کا پانی، وہ کاغذ کی کشتی، اور انفارچونیٹلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ تلخ چیزیں بھی ہوتی ہیں بچپن میں، یا جیسے آج کل ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ابیوز ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو اس کے نقش بھی رہتے ہیں انسان کی نفسیات پہ۔ لیکن منیر نیازی صاحب کا اگر ہم ذکر کر رہے ہیں تو جب یہ اپنے آپ کو اپنا شاعر دریافت کیا، کیونکہ یہ فلموں میں بھی جا رہے تھے، تو جب اپنا شاعری کو انہوں نے دریافت کیا تو ایک انہوں نے بہت خوبصورت نظم لکھی اپنے جس گاؤں میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ مجھے تو اسی کی تصویر لگتی ہے کیونکہ انسان کی یاد جو ہے بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی کی جب یہ جو سٹیپ ہم طے کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت سی نفسیاتی اور جسمانی تبدیلیاں سے گزرتا ہے انسان، اور پھر اس میں انسان کو خوشیاں بھی ملتی ہیں، دکھ بھی ملتے ہیں، اداسیاں بھی آتی ہیں، تنہائی بھی آتی ہے۔ تو یہ جو ان کی نظم ہے یہ ان کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ کس ماحول میں انہوں نے آنکھیں کھولیں اور بڑے ہو کے وہ کس طرح الفاظ میں ڈھل گئی، اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اپنے خیالات کو اور اپنے اس بچپن کی یادوں کو، چھوٹے سے گاؤں کو، کتنا وہاں پیس تھا، چاہے کہ ریسورسز نہیں تھے اتنے، لیکن اس کو وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ میں نے اس کو عنوان دیا ہے سپنا، یہ چھوٹا سا ایک گاؤں۔ تو منیر نیاز صاحب کہتے ہیں، چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس میں، چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس میں دیے تھے کم اور بہت اندھیرا، بہت شجر تھے، تھوڑے گھر تھے، بہت شجر تھے، تھوڑے گھر تھے، جن کو تھا دوری نے گھیرا۔ گاؤں تقریباً ہر شخص نے دیکھا ہوگا، اور
کیسے دور دور گھر ہوتے تھے. اب تو ہر جگہ انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, لیکن اگر آپ ایشیا کے کسی گاؤں میں جائیں تو بالکل یہی منظر ہوگا. چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس میں دیے تھے کم اور بہت اندھیرا. مجھے امید ہے کہ اب یہاں پر جو ہے بچے ان کو دیے گا والدین بتا دیں. تو مٹی کا ایک پاٹ ہوتا تھا, اس کے اندر کاٹن کی ایک جو ہے ایسے لٹ سی بنا کے رکھ دیتے تھے اور آئل اس میں ڈالتے تھے, اور وہ ایک کمزور سا دیا ایک اندھیرے میں روشنی پیدا کرتا تھا. کہتا ہے بہت شجر تھے, تھوڑے گھر تھے, جن کو تھا دوری نے گھیرا, اتنی بڑی تنہائی تھی. اب پورے گاؤں کا کینوس کھینچ کے پھر اپنے آپ میں اس کو لے کے آ رہے ہیں. اتنی بڑی تنہائی تھی جس میں جاگتا رہتا تھا دل میرا, بہت قدیم فراق تھا جس میں, بہت قدیم فراق تھا جس میں, ایک مقرر حد سے آگے سوچ نہ سکتا تھا دل میرا. اس میں اب ان کا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرئنس بھی ہے, بچھڑنے کا افسوس ہے, اور یعنی انسان اس میں ایسے اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا ہے. واٹ ہی از تھنکنگ اینڈ واٹ از ہیپننگ, اس کے اندر بہت ڈفرینس ہو رہا ہے کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے. بہت قدیم فراق تھا جس میں, ایک مقرر حد سے آگے سوچ نہ سکتا تھا دل میرا. ایسی صورت میں پھر دل کو, ایسی صورت میں پھر دل کو دھیان آتا کس خواب میں تیرا, راز جو حد سے باہر میں تھا, راز جو حد سے باہر میں تھا, اپنا آپ دکھاتا کیسے, سپنے کی بھی حد تھی آخر, سپنے کی بھی حد تھی آخر, سپنا آگے جاتا کیسے. تو بیان انہوں نے یہی کیا ہے کہ انسان کا خواب بھی ایک لمٹ ہے اس کی, کتنا وہ سوچ سکتا ہے. تو اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ خیالات میں اور حقیقت میں کتنا فرق ہے. سپنے کیا ہیں, جیسے ہم کہتے بھی ہیں کہ میرے سپنے ٹوٹ گئے, سپنے بکھر گئے. سپنا عام طور پہ یہی ہوتا ہے ایک نوجوان لڑکے کا یا ایک بچے کا کہ میری جاب ہوگی, میری نوکری ہوگی, گھر ہوگا, اور بچی کا ہوتا ہے کہ گھر ہو جائے گا, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن لمیٹیشنز, حالات, حقیقت میں اور سپنوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ بڑے خوبصورت طریقے سے منیر نیاز صاحب نے اس کو بیان کیا ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے. تھینک یو فار واچنگ. لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو. تھینک یو ویری مچ.